اس وقت تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی قیادت آپ کے سامنے ہے. میں بحیثیت صدر آپ سے مخاطب ہوں. حضرت علامہ شیخ الحدیث ابوالخیر سید حسین الدین شاہ صاحب ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں. علامہ غلام محمد سیالوی ہمارے چیئرمین امتحانی بورڈ ہیں. صاحبزادہ علامہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں. علامہ سید ضیاء الحق شاہ صاحب ہمارے معزز رکن ہیں. دیگر ہمارے موقر علماء یہاں پر موجود ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ پرامن رہے ہیں. تحریک پاکستان اور قیام پاکستان سے اب تک ہر دور میں ان کی وطن عزیز سے وفاداری مسلم اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر رہی ہے. یہ سبقہ کبھی بھی کسی قسم کے فساد، ریاست دشمن، ملک دشمن اور سماج دشمن کارروائیوں میں ملوث نہیں رہا. ہم نے ہمیشہ مسلح افواج کی حمایت کی. مالاکنڈ سوات آپریشن سے لے کر آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد کی غیر مشروط حمایت کی. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے 25 نومبر کے اجتماع کو ناکام بنانے کے لیے پولیس اور انتظامیہ نے جو کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اس میں کسی امتیاز کے بغیر اہل سنت کے دینی مدارس و جامعات کے اساتذہ، طلباء و طالبات اور مساجد کے ائمہ و خطباء کو اندھے کی لاٹھی کی طرح بلا جواز گرفتار اور ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے پاس ملک بھر سے اور بالعموم پنجاب سے بالخصوص شکایات آ رہی ہیں. بعض مساجد و مدارس پر یلغار کی بھی رپورٹیں ہیں. ہمارے میڈیا اور تمام طبقات کے معزز لوگوں نے یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کو ہتھکڑی پہنانے پر اور گرفتار کرنے پر احتجاج کیا. اسے علم کی توہین پر محمول کیا. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا تفسیر و حدیث، فقہ اسلامی اور علوم اسلامیہ کے پڑھانے والے یہ اساتذہ نہیں ہیں؟ اس علم کی یہ علم لائق تقریم نہیں ہے اور معاشرے میں ان کا احترام نہیں ہونا چاہیے. یہ امتیاز کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اہل سنت ہمیشہ پرامن رہے ہیں اور الحمدللہ علی احسانہ
آج بھی پرامن ہیں۔ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے وطن عزیز کی محبت، سلامتی اور امن ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ گزارش ہے کہ ہمارے دینی مدارس و جامعات کے اساتذہ اور طلباء و طالبات کو احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے، ہماری پرامن آواز کو سنا جائے، جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ ہمارا کام تعلیم و تعلم اور درس و تدریس ہے اور ہم اسی میں مشغول رہنا چاہتے ہیں۔ ہم عملی سیاست کے کھلاڑی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ ہم اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھ کر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے وزیر اعظم جناب عمران خان، وزیر مملکت برائے داخلہ جناب شہریار آفریدی، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار، وزیر داخلہ پنجاب اور انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب تک اپنی آواز پہنچائیں۔ بدقسمتی سے ہماری پولیس اور سیکورٹی اداروں کا یہ شیوا ہے کہ جب انہیں اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیہ کی پشت پناہی مل جائے تو وہ تمام حدوں کو عبور کر لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لال مسجد اور ماڈل ٹاؤن جیسے سانحات پیش آتے ہیں۔ اس لیے ہماری التجا اور مطالبہ ہے کہ اس تاریخ کو دہرایا نہ جائے اور ماضی کی جو غلط حکمت عملیاں ہیں ان سے سبق حاصل کیا جائے۔ یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کچھ مثبت پیغام دیا گیا ہے کہ جو بے قصور لوگ ہیں یا کسی معمولی غلطی میں ان کو پکڑا گیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، چھوڑا جا رہا ہے۔ ہم اس عہد و پیمان پر یقین کرتے ہوئے اس کو فالو کریں گے کہ آیا اس پیمان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، تو اگر ہو رہا ہے تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان مختلف مواقع پر شہید ہوئے ان کے پاکستان کی شہری ہے، ان کے ورثاء کو بھی حکومت کے معیار کے مطابق 10 لاکھ روپے فی کس زر اعانت دی جائے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے 3 نومبر کو اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی قیادت کے ساتھ ایجوکیشن ٹاسک فورس کی سب کمیٹی بنانے اور جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ کے ساتھ جو امور طے پا گئے تھے انہیں وہیں سے آگے بڑھانے اور فیصلہ کن انجام تک پہنچانے کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا جائے۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آئے روز مدارس میں مختلف ایجنسیوں کے افراد مختلف قسم کے پروفارم میں لے کر پہنچ جاتے ہیں اور منتظمین مدارس کو پریشان کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہم نے جناب وزیر اعظم سے کہا تھا
کہ آپ ایک کلیئر کٹ اور واضح ڈائریکٹو جاری کریں کہ یہ سلسلہ موقوف ہو جائے، اور جب تک اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک متفقہ طریقہ کار طے نہیں پاتا اور ون ونڈو آپریشن قائم نہیں ہو جاتا، تمام دینی مدارس اور جامعات پر ایجنسیوں کے کارندوں کا آنا جانا بند کیا جائے، اور جب اس کا فارمولہ اتفاق کی رائے سے طے پایا جائے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے تمام مدارس کی جانب سے گارنٹی دیتے ہیں کہ سب اپنا ڈیٹا فائل تمام معلومات خود فراہم کریں گے۔ جناب وزیر اعظم نے وزیر مملکت جناب برائے داخلہ جناب شہریار آفریدی کی ڈیوٹی لگائی، اور انہوں نے 2-3 دن میں یہ مسئلہ حل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ لیکن آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ روشنی ڈال دی گئی ہے، اور پھر وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلد یہ جوائنٹ ہمارا ورکنگ سیشن منعقد ہوگا اور ان مسائل کو احسن طریقے سے حل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کریک ڈاؤن سے جو یہ تاثر جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والوں کو علی اطلاق نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ خطرناک علامت ہے۔ ان خدشات کا، شبہات کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم تحریک لبیک پاکستان کی بعض بے اعتدالیوں کی بابت تحفظات کے باوجود تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ان کے اصولی موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور یہ بلا تمیز مسلک و مذہب یا مکتب فکر پاکستان کے تمام دینی طبقات کا مشترکہ موقف ہے۔ اس میں کسی کو رتی بھر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم یہ بھی برملا کہنا چاہتے ہیں کہ علاج کے حوالے سے ماضی قریب میں جو بے اعتدالی ہوئی، یہ ہماری سیاسی جماعتوں سے بھی ہوتی رہی۔ خود آج کی حکمران جماعت پی ٹی آئی اس سے بھی ہوتی رہی، اور یہ اسلام آباد کی فضائیں اس کی گواہ ہیں۔ لہذا اور یہ کہ اس وقت بھی ریاست بھی یہی تھی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور بھی یہی تھا، نظام قانون بھی یہی تھا، مؤسس اعلیٰ عدالتیں بھی یہی تھیں۔ اگر ان کو کوئی رعایت دی جاتی ہے، درگزر کیا جاتا ہے، تو پھر ان لوگوں سے بھی درگزر کیا جائے تاکہ ہم مل کر ملک کو اس مشکل مسئلے سے نکالیں۔ ہم مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم مسائل کے حل کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے میں یہ کہنا چاہوں کہ ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان، چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار سے اپیل کرتے ہیں کہ خاص کلمات سے یقیناً ان کی دلاداری ہوئی ہے، اس کا ہمیں بھی افسوس ہے، لیکن ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ آپ درگزر سے کام لیں۔ ملک اور قوم کی تاریخ میں ایسے مواقع آتے رہتے ہیں، اور عظیم تر قومی اور ملی مصلحت پر شخصی جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا مشورہ ہے، بلکہ مطالبہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اصیل اور نظر بند
قیادت کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے۔ اس وقت ہمارا ملک جس مسئلے سے دوچار ہے، تاکہ ہم مل کر اس سے نکلنے کے لیے راہ نکالیں۔ ماضی میں 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے پاکستان قومی اتحاد کی قیادت کو، جو مختلف مقامات پر اسیر کے جیلوں میں یا نظر بند تھے، ایک مقام پر جمع کیا تھا تاکہ کوئی مکالمے کی صورت نکلے اور مسائل کے حل کی صورت پیدا ہو۔ اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس شعار پر عمل کرتے ہوئے آج بھی تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور ہم سب مل کر ملک کو بند گلی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جن کے خلاف FIR کر چکی ہیں، مقدمات قائم ہو چکے ہیں، ماضی تاریخ میں شخصی مچلکوں پر بھی رہا کیا گیا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی ہماری عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ اور ذیلی عدالتوں کو یہ سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ یہ لوگ کوئی پروفیشنل کریمنل نہیں ہیں، ان کا کوئی ملزمانہ بلکہ ملزمانہ بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک خالص دینی جذباتی مسئلہ ہے، اور جس کا آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، سب کے جذبات کا پاسداری کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ آسیہ مسیح کی جو ریویو پٹیشن ہے اس کے لیے فل کورٹ بینچ بنایا جائے، اور اس میں علامہ حافظ خالد حسین رضوی اور علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو اپنا موقف پیش کرنے دیا جائے۔ یہ دونوں شیوخ الحدیث ہیں، علم شخصیات ہیں، اور خاص طور پر اس مہم کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ سپریم کورٹ پاکستان نے ماضی میں پاناما کیس میں جناب سراج الحق کو اور جناب شیخ رشید کو، حال ہی میں ماڈل ٹاؤن کی دوسری GIT بنانے کے حوالے سے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کو سپریم کورٹ میں، اور ماضی میں فیڈرل اسٹیٹ کورٹ میں ان کو 4 گھنٹے کا وقت اپنا موقف پیش کرنے کے لیے دیا گیا، تو یہ ایک محکم نظیر موجود ہے۔ لہذا امام حجت کے لیے ان دونوں حضرات کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے دیا جائے، تاکہ کل یہ کم از کم گنجائش نہ رہے کہ ہمارے موقف کو سنا نہیں گیا۔ تو آپ کے توسط اور یہ جائز موقف ہے، اس کی نظیر پہلے سے موجود ہے۔ فل بینچ کریں۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چیف جسٹس سپریم شورا پاکستان اور تمام عالی مرتبہ جج صاحبان سے نہایت درمندی کے ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے نہایت حساس اور حیات و موت کا مسئلہ ہے۔ اس کی سنگینی کا ادراک کیا جائے اور تحریک لبیک پاکستان کو ممنوع قرار دینے یا نشان عبرت بنانے سے گریز کیا جائے۔ اگر اس طرح کے لوگ ہمارے پولیٹیکل نیٹ ورک میں آنا چاہتے ہیں، ان کو اسپیس دی جائے، کیونکہ آپ اگر ان کے آگے دروازے بند کر دیں گے تو پھر انتہا پسندی کی طرف جائیں گے، سڑکوں کی طرف جائیں گے۔ تو اگر آپ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ آئین و قانون کے دائرے میں آئیں، تو ان کو پھر سیاست میں متحرک رہنے دیا جائے۔ یہ ملک کے مفاد میں ہے۔ طاقت کے استعمال سے، کیونکہ ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے،
ہو سکتا ہے کہ حالات کو کنٹرول کر دیا جائے، لیکن یہ چنگاری اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہے. اس لیے ہمارا ریاست کے اسٹیبلشمنٹ کے تمام جو ہمارے مناسبین جلیل افراد کی گزارش ہے کہ حکمت و تدبیر کے بغیر محض طاقت کے ذام میں دنیا کی سپر پاور بھی آج تک سینکڑوں ہزاروں بلین ڈالر خرچ کرنے کے باوجود مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکے. تو ہم تو دیکھیں، ہمارا دین ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا وطن ہے کہ تو ہمیں ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ ہماری 1000 مدارس کے نمائندے ہیں، جن میں طلباء کے مدارس بھی ہیں، طالبات کے مدارس بھی ہیں، اور پاکستان میں اہل سنت کے جتنے ائمہ خطباء ہیں وہ اس نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وابستہ ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے مواقع پر ہم لوگوں کے ناموں سے لوگ سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹیں جاری کر دیتے ہیں کہ اب تو یہ صرف لاعلاج بیماری ہے کہ جس کا علاج ابھی شاید ایجاد نہیں ہوا. اس میں ہو سکتا ہے کوئی بات صحیح بھی ہو، 10 باتیں غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن کسی کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرنا قانوناً، اخلاقاً اور شرعاً جائز نہیں ہے. ان کو ہم وہ نہیں کرتے. ہمارا اپنا آفیشیل فیس بک پہ موجود ہے. ہم جو کہنا چاہیں گے ہم میدان میں آ کر خود کہیں گے، جو لکھنا چاہیں گے میدان میں آ کر خود لکھیں گے اور اس کی مکمل ذمہ داری کو قبول کریں گے. لیکن خیال سازی ہے، اس کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ ہماری چند گزارشات تھیں اور ہمیں جو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں ہم ان پر سردست اعتماد کرتے ہیں، لیکن نتائج کے بھی منتظر ہیں. مفتی صاحب یہ تاریخی خالد رضوی صاحب کے اوپر جو کل دہشت گردی اور غداری کا مقدمہ بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اب پیر افضل قادری صاحب پر، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کی کیا نتائج سامنے ہوں گے اگر یہ واپس نہ لیا گیا؟ ویسے یہ ٹریزن اور ہائی ٹریزن کے مقدمے پہلے بھی کچھ لوگوں پر ہیں، تو وہ تو جو ہائی ٹریزن کا مقدمہ ہے وہ تو دبئی کے محلات میں لڑے ہیں. تو یہ تو پاکستان کے اندر رہنے والے غریب لوگ ہیں. اس لیے ہماری اپیل ہے کہ ان معاملات میں بھی نرمی برتی جائے اور قانون میں ہر چیز کی گنجائش ہوتی ہے. اور جب ان کو جیسا کہ ہم نے اپیل کی ہے، مطالبہ کی ہے، توقع کرتے ہیں کہ جو ان کی لیڈرشپ جس وقت سے اس وقت ان کو سینٹرلائز کیا جائے گا تاکہ وہ اکٹھے بیٹھیں اور ایک متوازن وہ موقف اختیار کریں. اور ہمارے لیے بھی اگر کوئی موقع ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم کوئی انٹریکشن کریں اور معقولیت کی طرف صاحب یہ ڈائٹ کے آفیشیل حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آپ کے 4 سے 5 ہزار کارکن جو ہے وہ گرفتار ہیں. حالانکہ بہت زیادہ تعداد آپ کے ساتھ ہی جب دھرنے بھی ہوئے یا باقی بھی ہوئے، کیا آپ سمجھتے ہیں اتنی ہی فورس تھی آپ کی کہ اس کے بعد کسی نے احتجاج نہیں کیا اور آج آپ کو معذرت خانہ پریس کانفرنس کرنی پڑی اور ریکویسٹ کرنی پڑی ان اداروں کے ساتھ جن کو مولانا خالد رضوی صاحب گالی گلوچ کرتے رہے اور بغاوت پہ اکسانے کی بھی باتیں کرتے رہے؟ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں امن پسندی اور شرافت کو کمزوری سمجھا جاتا ہے. اس لیے امن پسندی کا حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی احتجاجی مہم کی طرف جانے کی بجائے
پہلے پرامن ذرائع کو استعمال کریں. یہ ہمارے لیے بہت آسان کام ہے کہ ہم اپیل کریں کہ جمعے کو سب احتجاج کریں, ریلیاں نکالیں, اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم کریں گے تو آپ کو لوگ میدان میں نظر آئیں گے. لیکن ہم اس مذہبی مسئلے کو, جذباتیت کو برانگیختہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم حالات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اور پورا ملک اس ٹریک پر چل رہا ہے, اس کی حساسیت کا ہمیں احساس ہے, ہم پرامن راستہ نکالنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بدقسمتی ہمارے ملک کا کلچر کہ شرافت اور امن پسندی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے. ایسا نہ سمجھا جائے. مکی زندگی 13 سال کی جبر کو برداشت کرنے کی زندگی ہے, اور لیکن آپ کو پتا ہے کہ جبر کو برداشت کرنے کے نتیجے میں ایمانی قوت ملی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پورے حجاز اور بعد میں پورے اپنے عہد پر غالب کر دیا. تو اس لیے ہم ابھی شرافت کا اور امن پسندی کا نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مولانا صاحب یہ بھی بتائے گا کہ حکومت اور تحریک لبیک کے بیچ جو بھی چل رہا ہے, لیکن عام عوام کے دھرنوں میں جو کروڑوں کا نقصان ہو گیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دھرنوں میں عام عوام کی کروڑوں کا تو نقصان ہو گیا تحریک لبیک کے دھرنوں میں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے لکھا بھی ہے, آئیے مل کر ایک قانون بنایا جائے, دھرنوں کے حوالے سے بھی اور ان کے نتیجے میں نقصانات کے حوالے سے بھی, پھر سب پر یکساں اطلاق کیے جائے. اچانک آپ کو یہ یاد آ جاتا ہے کسی ایک طبقے کے خلاف, کیا اس سے پہلے کبھی بھی نقصانات نہیں ہوئے؟ کیا کراچی کی تاریخ سے آپ بے خبر ہیں؟ کیا اور مواقع سے آپ بے خبر ہیں؟ تو آپ تو ہمارے بھائی ہیں. کیا ایسا چل مولانا صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی چلتا رہے؟ سب جس دن سب کے لیے یکساں معیار مقرر کریں گے اور پھر اس کو پراسپیکٹو مولانا صاحب مانی سے استعمال کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ مولانا صاحب میرا ایک مختصر سوال ہے آپ کی خدمت میں. آپ نے اپنے بریفنگ کے دوران انکشاف کیا کہ ماڈل ٹاؤن اور دار مسجد کے واقعات کو نہ دہرایا جائے, اور میرے بھائی نے بھی سوال کیا کہ انہوں نے تو کروڑوں بتایا ہے, کروڑوں نہیں اربوں کا قومی مالی نقصان ہوا ہے, اربوں روپے کا مالی نقصان ہو چکا ہے, جانی اور مالی نقصان. اگر حکومت وقت اپنی حکمت عملی کے مطابق کام چلاتی ہے تو یہ جو تنظیم المدارس سمیت باقی دینی جماعتیں ہیں ان کا کیا رائے عمل ہوگا, اور یہ کس طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ اور دوسری بات سر یہ ہے, ایک نقصان ہو گیا, دوسرے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے یا اس کی بریفنگ میں پچھلے کیے ہوئے نقصان کا حوالہ دے دینا یہ کوئی مناسب نہیں. اس کے بارے میں بہت اچھی بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوال اٹھائیں گے تو پیچھے کی طرف بھی جانا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آج ایک آپ کو کسی ایک کو نشان آپ یہ کہیں کہ آئندہ کے لیے ایک قومی میثاق بنایا جائے. میں لکھتا بھی رہتا ہوں, اور وہ میثاق کر تمام پولیٹیکل پارٹیز پر اور وہ تمام دینی جماعت پر یکساں اپلائی ہو تو پھر ہم اس کو عمل کریں گے, اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن کسی ایک فریق کو نشانہ بنانا, ہمارے جو لبرل طرف فرما ہے میڈیا میں, تو وہ کبھی کبھی یکسو ہو جاتے ہیں. کہتے تو آپ مغربی لوگوں میں انتہا پسند ہے, لیکن یہ ایکسپیرئنس ہمارے میڈیا میں موجود ہے. برائے کرم آپ جب دنیا کو وہاں بیٹھ کر سب کی اصلاح کرتے ہیں تو یہ اصلاح کریں کہ ٹرانسپیرنٹلی, امپارشلی اور بلا امتیاز سب پر یکساں قوانین کا اطلاق کیا جائے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کا قانون جرم ہو اور کل گزشتہ کا جرم ہو. یہ کیسے ہوگا؟ مفتی صاحب, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا, ڈیٹیل فیصلہ ہے,
آسیہ بی بی کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اس کے بارے میں مجھے بھی تحفظات ہیں، تمام مذہبی طبقات کو بھی تحفظات ہیں، سیاسی جماعتوں کی ریلیاں بھی نکلی ہیں، میں نے اس پر لکھا بھی ہے، اور ریویو پٹیشن کا مطلب بھی یہ ہے کہ فیصلے میں کوئی سکھ رہ سکتا ہے، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ریویو پٹیشن میں ان دو علماء کو سنا جائے، اور سننے کی روایت خود سپریم کورٹ نے قائم کی ہے دوسروں کے لیے۔ اگر پاناما کے لیے لوگوں کو خود عدالت کے سامنے روشن پر آ کر اپنا موقف پیش کرنے کا حق مل سکتا ہے، تو کیا پاناما ناموس سے رسالت سے زیادہ مقدس ہے؟ تو سر اس میں اگر لارجر بینچ جو ہے، جو ریویو پٹیشن کا فیصلہ بھی سیم ہی رہتا ہے، جی اگر یہ ریویو پٹیشن کا فیصلہ بھی سیم ہی رہتا ہے تو اس پہ پھر آپ کا کیا لائے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں حال کی بات کرنی چاہیے، اور مستقبل بھی نہیں کر رہا۔ ریویو پٹیشن پہ سر عموماً فیصلے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے فیصلے پہلے آتے ہیں۔ جو عموماً ریویو پٹیشنس کے فیصلے جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ فیصلے تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ سوال یہ ہے کہ اسے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ علماء کو سنیں، اور ہمیں بعض مختصر افراد نے کہا ہے کہ یہ موقع دیا جائے گا، ہم کہتے ہیں کہ ادھر ادھر سے پکڑنے کی بجائے یہ دو علماء جو آپ کے سامنے اتنے برسوں سے اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی ایک ممتاز قادری کی لاش کو لیے چل رہے ہیں، خدا کوئی اور اس عنوان سے لاش نہ گرائی جائے، کوئی ان سائنٹیفک اور کوئی غیر مدبرانہ کام نہ کیا جائے، مصلحت سے، تدبر سے، حکمت سے، نرمی سے مسائل کو سلجھایا جائے اور ملک کو بند گلی سے نکالا جائے۔ یہ ہمارا جو آج کی پریس کانفرنس ہے، یہ مطالبات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیشکش بھی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں اس ملک میں، سلامتی چاہتے ہیں اس ملک کی، اور کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ الحمدللہ ہم زیادہ محب وطن ہیں، اور ہمیں اس ملک کی بقا زیادہ عزیز ہے۔ بااختیار لوگ تو ملکوں سے باہر جا کر بھی بس جاتے ہیں، ہم فقراء نے تو یہی رہنا ہے، اور ہماری آپ کی نصیب میں نہیں رہنا ہے۔ مفتی صاحب کل کی پریس کانفرنس میں فواد چودھری صاحب یہ واضح کر چکے ہیں کہ دہشت گردی کے مقدمات واپس نہیں لیے جائیں گے، اس صورت میں آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ میری بات تو یہ ہے کہ ریاست کے خلاف اس پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی کے خلاف، کچھ حملوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ میں نے لیا تھا 2004 میں۔ باقی لوگوں نے تو آگے چل کر جب حالات بدلے تو بس بھی نہیں، لیکن یہ دہشت گردی کو ایسے ڈیفائن نہ کریں کہ چلتے چلتے کسی نے بل توڑ دیا، کوئی کام کر دیا، وہ دہشت گردی ہو گئی۔ اول تو ٹیررزم کو آج تک UN کی سطح پر انٹرنیشنلی بھی ڈیفائن نہیں کیا گیا، لیکن آپ اپنے ملک کے تناظر اور سیناریوں میں مسائل کو دیکھیں۔ فواد چودھری صاحب کو آپ کو پتہ ہاک ہے نا، وقار ہے، تو فواد چودھری صاحب سے میں کہوں گا، اور پہلے بھی میں نے جناب عمران خان سے کہا تھا، تو کچھ عرصہ کے لیے انہوں نے روکا تھا کہ جب ایک وفاقی وزیر مذہبی امور موجود ہے تو مذہبی امور پر رائے دینے کے لیے ان کو آگے کیا جائے، اور سیاسی فیصلے میں چونکہ بہت زبردست پہلوان ہیں، اس میں فواد چودھری صاحب کو چھوڑ دیا جائے، وہ اپنا تمام داؤں ٹیکٹکس ہر پہ آزمائیں۔ اور ان سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کی حکومت قائم تھوڑا عرصہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں، پورا ملک چاہتا ہے کہ یہ حکومت آگے چلے۔ ابھی وہ باقی مسائل پر بھی قابو نہیں پا سکے، اور اگرچہ باہر کے سرمایہ کی بہت بات کی جاتی ہے، لیکن جب تک ملک میں امن اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو باہر سے سرمایہ آسانی سے نہیں آئے گا۔ ان کو ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے کہ مذہبی، سیاسی
اور اقتصادی استحکام ہو تاکہ ہماری معیشت جو تنزل میں جا چکی ہے اس کی دوبارہ نشت اٹھان اور رینیسانس کے امکانات پیدا ہو سکیں. ہم اس میں ایک طرح سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. بہت شکریہ.